بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج پھر ایک افسوسناک خبر آئی، ایک اور ستارہ ڈوب گیا. ہمارے ایک اور استاد اس دنیا سے پردہ فرما گئے. مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری اب رحمت اللہ علیہ کہنا ہوگا، اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا مفتی محمد سہارنپوری صاحب تشریف لایا کرتے تھے، ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں. حضرت مولانا کی مختصر بایوگرافی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا سلمان صاحب کی ولادت 13 ذی القعدہ 1365 ہجری مطابق 10 اکتوبر 1946 شب پنجشنبہ میں ہوئی. یعنی اس حساب سے ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے تقریباً 1.5 مہینہ بڑے تھے آپ، کیونکہ ہمارے حضرت کی ولادت 25 نومبر 1946 کو ہے اور حضرت مولانا سلمان صاحب 10 اکتوبر 1946. تو کتنی عمر بنے گی؟ 54 اور 20 74 سمجھو گے عمر ہوئی. آپ نے حفظ قرآن کا آغاز 24 جمادی الثانیہ 1371 ہجری حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں حفظ کی بسم اللہ ہوئی تھی، اور بہت جید حافظ، بلکہ یہ حکیم خاندان جو ہے سارا ہی بہت جید حافظ. اللہ پاک نے قرآن پاک کی دولت ان کو نصیب کی ہے. شاذ و نادر بھول جاتی ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے یہاں ماہ رمضان میں 3 ختم ہوتے تھے. پہلے عشرے میں کوئی اور ہوتے، دوسرے عشرے میں مفتی خالد صاحب اکثر ہوتے، اور تیسرے میں حضرت مولانا سلمان صاحب. تو 3 پارے پڑھتے پہلے 2 عشرے میں، اور آخری میں 3.5 پھر 3 اس طرح کر کے 3 ختم ہوتے تھے. تو حضرت مولانا سلمان صاحب کی آواز بھی بہت بھاری تھی اور لہجہ بھی بڑا زبردست تھا اور یاد بھی خوب تھا. تو پوری خانقاہ جو ہے آپ کی تلاوت سے گونج اٹھتی تھی، اور لہجہ بھی بڑا پیارا، اور آپ کے بیٹے بھی اسی لہجے سے پڑھتے ہیں. تو قرآن شریف بچپن میں ہی حفظ کر لیا تھا. مظاہر العلوم میں داخلہ شوال سن 1381 ہجری مطابق اپریل 1962 15 سال کی عمر میں مدرسہ مظاہر العلوم میں داخل ہوئے، اور آپ کی فراغت سن 1386 ہجری یعنی اندازاً 1965 میں ہے. بخاری شریف آپ نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے پڑھی. ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف حضرت مولانا منور حسین صاحب سے، اور ابو داؤد شریف مفتی مظفر حسین صاحب سے، اور طحاوی شریف حضرت ناظم صاحب سے. مشکات شریف حضرت مولانا محمد یونس صاحب سے، شیخ یونس جونپوری صاحب سے.
اور مشکات شریف کی کاپی جو آپ نے لکھی تھی بڑی زبردست، کیونکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی، تو آپ نے وہ پوری کاپی قلم بند کی ہے۔ ہمارے مفتی شبیر صاحب وہاں سے اس کا عکس لائے تھے، تو اس کو لکھوا کر چھاپنا ہے، دعا کرو اللہ کام آسان کر دے، چھپ جائے تو حضرت مولانا سلمان صاحب کے لیے بھی وہ ذخیرے آخرت ذریعے نجات ہو جائے، اور حضرت شیخ یونس صاحب کے لیے بھی۔ آپ کی تدریس کا آغاز اس طرح ہے کہ 1387 ہجری میں باقاعدہ مدرس بنے، 1392 میں جلالین شریف پڑھائی، اور 1396 میں مشکات شریف آپ کے پاس آئی اور حدیث شریف پڑھاتے رہے۔ 96 یعنی تقریباً 76 میں جب وہاں پڑھنے گیا 84-85 میں، تو اس وقت حضرت مولانا سلمان صاحب ہی مشکات پڑھاتے تھے، اور بڑا زبردست آپ کا درس ہوتا تھا مشکات کا، بہت طلبہ یعنی عاشق تھے آپ کے درس مشکات کے۔ تو اس وقت سے مشکات شریف کی بسم اللہ ہوئی تھی پڑھانے کی۔ پھر ابھی قریب زمانے میں آپ کے پاس مسلم شریف آئی تھی، جب حضرت شیخ یونس صاحب کی طبیعت ذرا ناساز رہنے لگی تو بخاری شریف شیخ یونس صاحب کے پاس تھی، اور مسلم شریف حضرت ناظم صاحب کے پاس ہوتی تھی۔ آپ کا حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ سے تعلق کنیکشن اس طرح ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ خود آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ کی چھوٹی بچی سے ان کا آپ کا نکاح ہوا۔ شیخ کی ہمشیرہ مرحومہ کے نواسے ہوتے تھے، یعنی شیخ کی بہن کے نواسے، بیٹی کے بیٹے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس حساب سے اقرب ذکرین غیر محرمین بھی تھے، یعنی قریبی رشتہ دار نر لیکن غیر محرم، تو نکاح حلال تھا۔ منگنی تو بہت پہلے ہو چکی تھی، شاید بچی کے پیدا ہوتے وقت ہی کر دی گئی تھی منگنی، وہاں رواج تھا، تو وہ بچپن میں ہی منگنی ہو گئی تھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مولوی انعام کی آمد پر 2 ذی-القعدہ 86 مطابق 13 فروری 67 بعد عصر مدرسہ قدیم کی مسجد میں عقد ہوا۔ شیخ نے اعلان کر دیا بھئی سب لوگ بیٹھو، ایک نکاح ہونے والا ہے۔ شیخ کے یہاں تو ایسے ہی نکاح ہوتا تھا، کاٹ واٹ چھاپنا، دعوتیں دینا، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ منگنی تو ہو چکی تھی، حضرت جی مولانا انعام صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو حضرت شیخ نے اعلان کر دیا جی بیٹھو، مولوی انعام آئے ہوئے ہیں، ایک نکاح ہوگا، اور حضرت کا نکاح پڑھا دیا، مہر فاطمی پر نکاح ہوا۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ مغرب کے بعد میں تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور عزیزان طلحہ اور ہارون بابو جی کی کار میں حکیم جی کے یہاں پہنچا ہے، بس سادگی کے ساتھ۔ شیخ تو اپنے مسجد میں معمولات میں تھے، اور مولانا طلحہ صاحب اور مولانا ہارون صاحب یہ دونوں حضرات جا کر کے چھوڑ آئے مولانا سلمان صاحب کے یہاں۔ مولانا ہارون صاحب یہ حضرت جی مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اور حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکات ان کے والد محترم، تو یہ دونوں حضرات جا کر کے چھوڑ آئے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اخیر عمر میں اپنی عربی تصنیفات الابواب والتراجم، حواشی بذل المجہود، جزو حجۃ الوداع وغیرہ کی تکمیل و ترتیب مولانا عاقل صاحب اور مولانا سلمان صاحب کو سونپ دی تھی۔ یہ حضرات اس کو انجام دیتے تھے، زیادہ تر اس میں محنت حضرت مولانا عاقل صاحب کی ہے۔ اب تو وہاں بڑوں میں یہی رہ گئے ہیں، اللہ پاک حضرت مولانا عاقل صاحب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، صحت اور تندرستی سے ان کو نوازے، اور ان کا سایہ اہل مظاہر پر قائم رکھے۔ نظامت پر حضرت مولانا سلمان صاحب کو سفر 1413 مطابق اگست 1992 میں مظاہر کی شورا نے نائب ناظم مقرر کیا۔ پھر آپ کے حسن کارکردگی کی بنا پر 13 ربیع الاول 1417 مطابق 30 جولائی
1996 میں باقاعدہ نظامت آپ کو تفویض کی گئی. گویا 1996 سے اب تک آپ ناظم مدرسہ تھے، پرنسپل ہیڈ ٹیچر، یعنی تقریباً 24 سال ہو گئے. تو 24-25 سال سے آپ ناظم رہے، اور آپ کی طبیعت میں نظم و نسق، انتظامی صلاحیت، آرگنائزنگ، مینجمنٹ، اور ساتھ ہی مستقل مزاجی، استقلال، سوچ کر کے قدم اٹھاتے تھے پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو یہ مستقل مزاجی، سوچ کر کام کرنا، انتظام، تدبیر، مینیجنگ، یہ اللہ نے آپ کو ایک ملکہ دیا تھا. اس لیے آپ کے انتظام میں سب کام بحسن و خوبی انجام پاتا رہا. ساتھ ہی خوش مزاج بھی بہت تھے. اللہ پاک نے خوش مزاجی عطا کی تھی. آپ کے والد ماجد ہیں مفتی یحییٰ صاحب، اور آپ کے دادا ہیں حکیم ایوب صاحب. تو حضرت مفتی یحییٰ صاحب بھی بہت خوش مزاج تھے. باہر تو ایک دم سیریس رہتے تھے، لیکن کلاس میں بچوں کو جب پڑھاتے تھے تو اس وقت ایسی چٹکے بیان کرتے تھے کہ پورا کلاس جو ہے ہنس ہنس کی ان کا لوٹ پوٹ ہونے لگتے تھے. تو یہ خوش مزاجی ان کی اولاد میں بھی ہے. مفتی محمد صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں آتے ہیں تو بہت خوش مزاجی کے ساتھ رہتے ہیں. تو حضرت ناظم صاحب کی طبیعت میں بھی یہ خوش مزاجی تھی، ملنسار سے، محبت سے پیش آتے تھے. باوجود ایک رعب ہونے کے خوش مزاجی بھی تھی، مگر رعب بھی بہت تھا. یہ بھی ضروری ہے، تھوڑا رعب بھی ہونا چاہیے تاکہ نظام صحیح طرح سے کنٹرول میں رہ سکے. حضرت شیخ یونس صاحب آپ کے استاد ہوتے تھے مشکات میں، لیکن آپ کا بہت لحاظ کرتے تھے. شیخ یونس صاحب کو اگر کوئی کچھ کہہ سکتا تھا، کوئی بات منوانی ہوتی تو ناظم صاحب منواتے تھے. ترتیب سے، حکمت سے جا کر بیٹھ کر بات کرتے. شیخ یونس صاحب بھی مان جاتے کہ ٹھیک ہے ایسا کر لو. مجھے یاد ہے ہم لوگ عمرے میں تھے، شیخ کے ساتھ 2000 میں ہم عمرے میں گئے تھے. تو رمضان ابھی شروع ہی ہوا، تو شیخ کے ساتھ ہم حرم شریف سے آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، اور ادھر سے ناظم صاحب بھی گزرے. شیخ کی نظر پڑی تو شیخ نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ وہ سلمان جا رہا ہے، جلدی دوڑ دوڑ یہ پیسے ان کو دے کر کے آؤ، کوئی یہ وہ مدرسے کے لیے ہے. تو میں جلدی سے وہ پیسے لے کے گیا، اور ریال سے جتنے بھی شیخ نے پہلے سے تیار رکھے تھے کہ دینے ہیں، ان کو فکر تھی، جا کے جلدی سے دے کر کے آیا. پھر شیخ فرمانے لگے کہ میری عادت ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے مدرسے کو ہی دیتا ہوں، کیونکہ میرے مدرسے سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، بچے وہاں میرے پاس پڑھنے آتے ہیں، تو میری زکوٰۃ میرے مدرسے کو ہی ملنی چاہیے. تو میں ہر سال رمضان میں، چاہے مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو کہ نہ ہو، جتنے پیسے میرے پاس موجود ہوں اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکال کر اپنے مدرسے میں دے دیتا ہوں. اور اخیر عمر میں تو شیخ بہت دیتے تھے. ایک دفعہ شیخ کے پاس کہیں سے بڑا ہدیہ آ گیا، 1 لاکھ روپیہ. تو شیخ نے فوراً 50,000 یہاں جدید میں اور 50,000 قدیم میں جاؤ، یہاں دے کر کے آؤ. یہاں 50,000 بیچ دیے، مدرسہ قدیم میں 50,000 بیچ دیے. یعنی یہ حضرات ان کے یہاں پیسوں کا کوئی یہ وقعت تھی ہی نہیں پیسوں کی، کہ پیسے بھی کوئی چیز ہے، آئے اور جیسے فوراً نکال دیتے تھے. تو حضرت ناظم صاحب حضرت شیخ یونس صاحب کے ساتھ استاد شاگرد، مگر شیخ بھی آپ کا بہت لحاظ فرماتے تھے. اور ابھی شیخ چلے گئے، پھر پیر صاحب بیمار تھے، تو پیر صاحب کے جانشین بھی آپ ہی کو مقرر کیا گیا. وہ اس طرح کے پیر صاحب کا جو آخری رمضان تھا تو اس میں پیر صاحب تو بیچارے بہت بیمار تھے، تو حضرت ناظم صاحب ہی تشریف لاتے اور افطار کے وقت سارا نظام دیکھ ریکھ رکھتے، 500-700 آدمیوں کی افطاری. پھر تراویح کے بعد یاسین کا ختم اور اجتماعی دعا ناظم صاحب ہی کی ہوتی تھی. اور تراویح بھی آپ کے بیٹے مفتی عمر صاحب پڑھاتے تھے، اور دوسرے ینگ ان کے خاندان ہی کے جوان تھے وہ پڑھاتے تھے. تو سارا نظام، پھر پیر صاحب نے اخیر میں کچے گھر کا نظام بھی آپ کو سونپ دیا تھا
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو امامہ چلا آ رہا تھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو دیا تھا انہوں نے حضرت شیخ کو، انہوں نے حضرت پیر صاحب کو، تو حضرت پیر صاحب نے وہ امامہ حضرت ناظم صاحب کو پہنا دیا تھا۔ تو پیر صاحب کے انتقال کے بعد پچھلے 1 سال سے، کیونکہ پیر صاحب کا انتقال بقرعید کے دن تھا، بقرعید کو بھی 10 دن باقی ہیں، اور 1 سال سے حضرت ناظم صاحب ہی سارا خانقاہی نظام چلا رہے تھے، وہ اس نے خوبی چلا رہے تھے۔ ذکر کی مجلس میں بھی بہت لوگ آتے تھے فجر بعد، اور شام کو عصر بعد تعلیم بھی حضرت ناظم صاحب خود ہی فرماتے تھے۔ مکسر کے اوپر بھی وہ تعلیم آیا کرتی تھی، ریکارڈنگ بھی اس کا آیا کرتا تھا، اس میں کچھ تشریحی جملے بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سمجھیے کہ پیر صاحب کے تو بہنوں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب کی چھوٹی بہن حضرت ناظم صاحب کے ساتھ تو تعلق بہت تھا۔ ہم ابھی گئے تھے پیر صاحب کے انتقال کے بعد، تو ناظم صاحب کے یہاں ہمارے چائے ناشتے کی دعوت تھی، تو بات کرنے لگے۔ میں نے کہا حضرت ہم پردے کے زمانے میں آتے تھے تو آپ کا مکان اندر سے تھا، اب یہ باہر کا حصہ بھی آ گیا۔ کہا ہاں، اس کا بھی اس کی بھی کہانی ہے کہ یہاں جو صاحب رہتے تھے وہ یہاں سے منتقل ہو رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرا مکان لے لو، تو میں نے کہا نا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے لیے گھر کافی ہے۔ انہوں نے بارہا کہا، لیکن میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ گئے پیر صاحب کے پاس اور ان کو کہا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ لے لو، کوئی اور لے لے گا، تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارا خاندان بڑھ رہا ہے، ضرورت بھی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اچھا کتنے میں؟ اتنے میں۔ تو پیر صاحب نے اس کی ڈپازٹ وہیں پر اس کو دے دی۔ پھر مولانا سلمان صاحب کے یہاں آئے اور کہا کہ تم یہ مکان لے لو، اب یہ میں نے اس کی ڈپازٹ دے دی ہے، اور مجھ سے جو مدد ہوگی میں کروں گا، باقی تم لے لو۔ تو اس طرح سے وہ مکان لے لو۔ پھر وہ اچھا ہو گیا کہ سامنے دروازہ کر دیا تو پوری بیٹھک وہاں پر بن گئی، راحت ہو گئی، آرام ہو گیا۔ تو یہ بہت قریبی تعلق۔ ہمارے یہاں بھی حضرت تشریف لاتے تھے جلسے میں ختم بخاری میں، تو حضرت پیر صاحب اور حضرت ناظم صاحب پہلے آیا کرتے تھے۔ وہ پہلے ہمارے حضرت نے دونوں کو بلایا تھا، بڑا بیان بڑا زبردست ہوتا تھا۔ بلکہ اس سے پہلے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ 79 میں اور 81 میں تشریف لائے تھے، تو 81 میں حضرت مولانا سلمان صاحب بھی ساتھ تھے، اور حضرت مولانا کا بیان ہوتا تھا وہاں دارالعلوم میں۔ جب وہ آخری جلسہ تھا تو حضرت مولانا سلمان صاحب بڑا زبردست بیان کیا تھا، علم اور علم کی اہمیت، اس کا وقار، اور ساتھ ہی علم کے ساتھ اخلاق حسنہ، یہ مضمون آپ نے بیان کیا۔ اس میں یہ کہا کہ بھئی عالم کو اپنے اندر تکبر بالکل نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو اس مضمون کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے وہ قصہ بیان کیا۔ حضرت شیخ بھی اسی دوران پہنچ گئے، کہہ رہے تھے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سمندر پر سوار تھے، تو سمندر میں طغیانی آ گئی، جوش آ گیا، اسٹارم آ گیا، تو فرمانے لگے اسکن یا بحر فإن علیک بحرا من العلم، اے سمندر تو ٹھہر جا کیونکہ تیری اوپر علم کا ایک سمندر سوار ہے۔ اب یہ جملہ چونکہ ذرا بڑائی والا تھا تو اللہ رب العزت والجلال نے ایک مچھلی کو وہاں بھیجا جو بولی، بڑی مچھلی، کہ اچھا آپ بحر من العلم ہیں تو ایک مسئلہ بتائیے، ایک شخص مفقود ہو گیا تو اس کی بیوی کیا کرے؟ اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، اب وہ پھر آ گیا تو وہ پہلے شوہر کی کہلائے گی کہ دوسرے شوہر کی کہلائے گی؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح کا مسئلہ سوال کیا۔ اب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سر کھجانے لگے، تو پھر وہ مچھلی بولی کہ اچھا آپ ہی بحر من العلم ہے جن کو ایک نہ ایک مختصر سا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تنبیہ ہوئی ابن العربی کو کہ اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ان کا ایک لہجہ تھا، بولنے کا ایک انداز تھا، سہارنپوری زبان، تو عجیب انداز میں، اور پورا مجمع میں محو تھا، اور بالکل پن ڈراپ سائلنس، اور سب آپ کی طرف متوجہ تھے۔ تو ان کے بیان میں یہی چیز تھی، فٹ 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 کینچی کی طرح زبان چلتی تھی، تیز بولتے تھے، اور مسلسل تسلسل ہوتا تھا کلام میں، بیچ میں کہیں ادھر ادھر انقطاع اور کٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے یہ ان کو ملکہ دیا تھا۔ جب ہم پڑھتے تھے وہاں پر تو مجھے یاد ہے کہ آپ جامع مسجد سہارنپور میں جمعہ کے روز بیان کرنے جایا کرتے تھے، آپ کا خطاب ہوتا
اور قاری گورا صاحب جمعہ کی نماز پڑھاتے. ہمارے استاد ہوتے ہیں. ہم نے حضرت مولانا حضرت ناظم صاحب سے جب ہم 84-85 میں پڑھنے گئے تو بیضاوی شریف پڑھی. شرح عقائد کا پہلا حصہ تقریباً 50 صفحے حضرت مولانا عقیل صاحب سے پڑھا. اس کے بعد وہ منتقل ہو کر ناظم صاحب کے پاس آئی تو الحی العلیم القادر الشاء المرید یہاں سے حضرت ناظم صاحب سے ہم نے پڑھا تھا تو اخیر تک پھر تو بیضاوی شریف، شرح عقائد، مختصر المعانی یہ ہم نے آپ سے پڑھی. مختصر المعانی تو ہم نے خارج میں پڑھی. ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تجھے وہاں 2 کتابیں پڑھنی ہیں، شرح عقائد اور مختصر. تو شرح عقائد میں داخلہ مل گیا، مختصر میں داخلہ نہیں ملا. تو میں نے پھر حضرت ناظم صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا عصر بعد میرے گھر آ جائے کرو، میں عصر بعد پڑھا دوں گا تم کو. تو میں عصر بعد حضرت ناظم صاحب کے گھر جاتا، وہ 2-3 طلبہ اور بھی آ گئے تو ہم 4-5 طلبہ بیٹھ جاتے اور حضرت ہم کو پرائیویٹ میں مختصر پڑھاتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے. میرے یہاں سے والد صاحب کچھ خرچہ کا پیسہ ویسا بھیجتے گجرات، پھر گجرات سے وہاں بھی تو میرے پاس تو بینک اکاؤنٹ تو تھا نہیں، بینک کھولنا مشکل. تو حضرت ناظم صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیتے تھے. پھر ناظم صاحب پیسے کی مجھے ضرورت پڑے تو مجھے بک دے دیتے کہ جا تو بینک میں سے جا کر لے آ جتنے بھی ہوں. تو ان کے اکاؤنٹ میں سے میں پیسے اپنے نکال کے لے آتا تھا. یعنی اتنا بھروسہ تھا. تو بہت محبت فرماتے تھے اور بہت خوش مزاج بھی، سخی بھی تھے. دعوت بھی کرتے تھے تو شاندار شاہی دعوت ہوتی تھی، میٹھا میٹھا زردہ وردہ برابر. حضرت شیخ کی صاحبزادی تھی اس لیے دعوت بھی ماشاءاللہ کرتے تھے. بہت لوگ دعوت میں آیا کرتے تھے. اللہ پاک ان کی یہ خوبیاں تھیں. اب ایسے خوش مزاج، انتہائی مدبر، انتظامی صلاحیت والے اور زبردست ٹھوس مضبوط علم والے اور بہت اچھا فن خطابت کرنے والے. انگلینڈ بھی آیا کرتے تھے، افریقہ بھی جایا کرتے تھے. افریقہ تو ابھی تک جایا کرتے تھے. انگلینڈ اس لیے نہیں آتے تھے کہ انگلینڈ کی ویزا کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. حضرت نے بارہا کہا کہ میں تمہاری انگلینڈ کی ایمبیسی نہیں جاتا. وہ دلی میں جو ایمبیسی ہے اس پہ سیڑھیاں بہت چڑھنے کی ہیں، لفٹ بھی نہیں رکھی ہے انہوں نے. تو وہ سیڑھیاں کون چڑھتا وہاں پر؟ تو اس لیے بیچارے کہتے کہ میں انگلینڈ نہیں آتا. اور افریقہ میں ویزا مل جاتا تھا، چلے جاتے تھے. تو حضرت اخیر تک ماشاءاللہ ہمارے حضرت کے ساتھ تعلق، اور گھر میں سمجھیے کہ ہمارے بیوی خالہ جو ہیں ان کا وہاں خالہ جان کے ساتھ بہت اچھا گہرا تعلق. اللہ پاک جو ہے حضرت مولانا پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. حضرت ناظم صاحب پر حضرت کے بیٹے ہیں مولوی عثمان، مولوی رحمان، مولوی عمر، اور حضرت کی صاحبزادی ہیں بریدہ آپا. ان کا نکاح مولانا حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم سے ہوا ہے. ابھی حضرت مولانا سعد صاحب کا میسیج بھی آپ نے واٹس ایپ پہ سنا ہوگا. تو چونکہ ان کے خسر ہوتے ہیں تو جنازے میں جا رہے ہیں تو وہاں سے میسیج کر رہے تھے. اللہ پاک حضرت جی مولانا سعد صاحب کو بھی اور بریدہ آپا کو بھی اور خالہ جان کو بھی اور حضرت کے تمام صاحبزادوں کو، بھائیوں کو، حضرت مولانا عقیل صاحب کو، پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح مدرسہ کو، مدرسے کے اساتذہ، وہاں کے طلباء. اب تو لاک ڈاؤن ہے، بہت لوگ جنازے میں جا بھی نہیں سکتے ہیں تو اس لیے مختصر جنازے کے ساتھ تدفین ہوگی اس وقت. کیونکہ آپ کا انتقال جو ہے یہ آج ہی خبر آئی. ابھی اب ظہر کا ٹائم تھا، میں وہاں اپنے یہاں اکیڈمی میں بیٹھ کے کچھ کام کر رہا تھا تو میں تو فون ایک طرف رکھ دیا تھا اور مطالعہ کر رہا تھا. تو اتنے میں کوئی بات مجھے یاد آئی تو میں نے کہا فون اٹھایا تو ہمارے گھر میں سے ہماری بہو فائزہ آپ کا کچھ میسیج تھا. میں نے دیکھا تو پھر اس میں دیکھا کہ مولانا سلمان صلی یہ کیا ہے. تو دیکھا تو حضرت ناظم صاحب کا انتقال. میں ایک دم شوق ہو گیا، کچھ سمجھ ہی نہ پڑے. بیٹھا رہا وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے تو ایک دم دماغ چکرا گیا. وہاں کے شام کے 5 بجے انتقال ہوا اور مختصر علاجت کے ساتھ، زیادہ بیمار بھی نہیں رہے. ویسے تو گھٹنوں کی تکلیف تھی آپ کو، لیکن ابھی جو ہے کہتے ہیں کہ کل سے ذرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا اور ذرا سانس لینے میں تکلیف ہوئی. ڈاکٹر کے یہاں گئے تو اس نے پریشر کی دوائی دی تو پریشر کنٹرول میں آ گیا. گھر آ گئے، آرام رہا. فجر بعد کچھ آرام تھا لیکن دن چڑھا تو پھر طبیعت بگڑی اور شام کو 5 بجے تو اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. اور آج حضرت ناظم صاحب کا انتقال ہوا اور گزشتہ کل حضرت ناظم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا مفتی خالد صاحب، ان کے گھر میں خالہ جان کا انتقال ہو گیا. وہ بھی بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی.
اور بہت نیک خاتون تھی. ان کے حالات میں لکھا ہے درود شریف بہت پڑھتی تھی اور پورے محلے میں ہر ایک کے ساتھ ملنساری سے پیش آنے والی خاتون. کسی کے یہاں موت میت جنازہ ہو تو فوراً پہنچ جانا, تسلی دینا, اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو مبارکبادی دینا, یعنی سب ان سے محبت کرتے تھے. اور بہت نیک صالح خاموش طبیعت. ایسے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ پاک جلدی بلا دیتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال سب کو غریق رحمت فرمائے, سب کے درجات بلند فرمائے اور پیچھے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کبھی کبھی مجذوب صاحب کا شعر یاد آتا ہے, جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, تیرا دل یہاں پھر بہلتا ہے کیوں کر, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سب چلے جا رہے ہیں. الناس فی غفلاتہم ورحل منیت تطحن, لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور موت کی چکی ہے کہ پیچھے جا رہی ہے, پیچھے رہی ہے. وہ چکی چلی رہی ہے, وہ گرائنڈر سٹاپ نہیں ہوا ہے, وہ چل رہا ہے. تو ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے, اپنی موت کا دھیان اور استحضار ہم کو ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ امام عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی کا انتقال ہو گیا. وہ آپ دارمی جو ہے ان سے کچھ بڑے تھے اور کچھ ساتھ ساتھ پڑھے بھی تھے. جب یہ خبر آئی فرمانے لگے ان استفجع بالاحبۃ کلہم وبقاء نفسک لا ابن لک افجع, اگر تو زندہ رہا تو سارے یاروں اور دوستوں کا غم اٹھانا پڑے گا, اور تو بھی کب تک جیتا رہے گا, تیرا زندہ رہنا بھی تو ایک غمی کی چیز ہے, کب تک جیتا رہے گا. ارے کچھ ہی مدت بعد امام بخاری رحمۃ اللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں, موت ہر وقت ان کو یاد رہتی ہے. اور نیک لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ حدیث یاد آتی ہے, نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور بھوسا رہ جائے گا, پھر خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ اللہ, دیکھیے ابھی قریب زمانے میں کتنے نیک لوگ چلے گئے. مفتی سعید صاحب دارالعلوم دیوبند میں چلے گئے, اپنی جگہ خالی چھوڑ گئے. اور آپ لیتے جائیے, پیر عزیز الرحمان صاحب پاکستان میں چلے گئے, اور گنتی جائیے تو یاد بھی نہیں آئے گا کتنے کتنے کون کون چلے جائے. علامہ خالد محمود صاحب ہمارے یہاں چلے گئے. تو یہ سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. یہ ہوتے تھے تو بہت برکت ہوتی تھی. ہمارے گھر میں بوڑھے باپ ایک کونے میں بستر پر پڑے ہوں تو بھی گھر میں یعنی پریزنس ہوتا ہے کہ کچھ کوئی ہے, ہمارے سر پر کوئی ہے. بزرگوں کا بھی یہی حال ہے کہ بزرگان دین بھلے بیمار ہوں لیکن وہ موجود ہوں تو بہت سی بلاؤں سے ہماری حفاظت رہتی ہے. جب وہ چلی جاتے ہیں تو پھر بہت سی بلائیں آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور یہ کووڈ-19 کی جو بلا آئی ہے اس سے بھی اللہ ہمیں جلدی نجات عطا فرمائے اور ہر قسم کی آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. بہرحال یہ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا سلمان مظاہری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں. آگے ہمارا سبق جو چل رہا ہے صحیح بخاری کا, تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب من لبا بالحج وسماہ. یہ باب اس بیان میں کہ کوئی حج کی لبیک پڑھے اور اس کی تعیین کر دے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ حج کو تعیین کر دینا یہ بہتر ہے, اگرچہ معلق رکھنا بھی درست ہے. پیچھے ہم نے احرام معلق اور احرام مبہم کا مسئلہ بتایا تھا, وہ اگرچہ درست ہے لیکن ابہام تعلیق نہ کرنا چاہیے, پہلے سے تعیین کر کے جانا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعیین کر کے گئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں پیش کر رہے ہیں, قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول لبیک بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلناها عمرۃ. ہم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اور ہم کہہ رہے تھے لبیک بالحج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم نے اس کو عمرہ بنا دیا۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اگرچہ کسی نے لبیک پڑھ کر کے حج فکس کر دیا ہو مگر بعد میں اس کا ارادہ چینج ہو جائے اور وہ کینسل کر کے عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ باقی تین ائمہ کی یہاں نہیں کر سکتا ہے، جب ایک چیز فکس کر دی تو اسی کو پورا کرنا پڑے گا، حج کو فکس کر دیا تو حج ہی کرنا پڑے گا، اپنا ارادہ اب تبدیل نہیں کر سکتے۔ آگے باب التمتع علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب اس بیان میں کہ عہد رسالت میں بھی تمتع ہوتا تھا۔ تمتع ہم نے بیان کر دیا تھا، عمرہ کر کے حلال ہو جانا اور پھر بعد میں حج کا احرام باندھنا، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تمتع ہوا تھا۔ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمتع جائز ہے، یا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمتع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ بعد میں بھی درست ہے، جیسا کہ عمران بن حسین کہہ رہے ہیں تمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزل القرآن قال رجل برأیہ ما شاء۔ اس کے بعد ہے باب قول اللہ عز وجل ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس کو بعد میں ہم سمجھائیں گے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ ویسے آج تو چاند ہوا نہیں، اس لیے کل سمجھیے کہ ذوالحجہ کی پہلی رات ہوگی اور وینسڈے سے فرسٹ ذوالحجہ ہے، تو ہمارے یہاں HLC پر انشاءاللہ ہم عصر بعد روزانہ پروگرام کریں گے، تھوڑی دیر بیان کریں گے، پھر ذکر مجلس ہوگی، افطار ہوگا، کھجور زمزم دیا جائے گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم روزہ رکھیں۔ عشاء بعد پھر انشاءاللہ قیام اللیل ہوگا، اپنے اپنے طور پر سب تہجد پڑھیں، اور تھوڑی دیر قرآن شریف کی تلاوت ہوگی اور پھر اجتماعی دعا ہو جائے گی۔ تو اس طرح 10 دن کے لیے یہ نظام رہے گا، اور ہم نے 10 دن کے بیانات کے ٹاپک بھی واٹس ایپ پہ لکھے ہیں، آپ دیکھ لو، انشاءاللہ کوشش کریں گے انہی ٹاپکس کے متعلق بیان ہوگا۔ اس میں ذرا قربانی کے فضائل، مسائل، حج کے بارے میں، حجۃ الوداع، عرفات کا خطبہ، اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ اس میں ان 10 دن میں ہم کور کریں گے۔ تو اگر شامل ہو سکتے ہو نہیں تو انٹرنیٹ پر اور یہ اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ پر بھی آپ جوائن ہو سکیں گے۔ اللہ پاک ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرمائے، اللہ راضی ہو جائے، اور حضرت ناظم صاحب یہ قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور مظاہر العلوم کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا ہذہ واخلف لنا خیرا منہا، یہ دعا اس وقت پڑھنی چاہیے۔ کوئی بھی کسی نیک عالم بندے کا انتقال ہو تو صرف انا للہ نہیں بلکہ اس کے آگے یہ بھی ملا دینا چاہیے کہ اللہ اس مصیبت میں ہم کو اجر بھی عطا فرمائیے، اور ان کا کوئی نعم البدل، کوئی اچھا ریپلیسمنٹ بھی عطا فرمائیے۔ تو پھر اللہ ریپلیسمنٹ دے دیتے ہیں اگر ہم یہ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک جو ہے نعم البدل نصیب فرمائے، اور ہمارے جو اکابر زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا
وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لحضرت ناظم صاحب وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم افسح له مفسحا في جنة عدن يا رب العالمين اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين وارفع درجته في عليين واخلفه في عقبه في الغابرين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك یا ارحم الراحمین. محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. بے شک ہم بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی پوری پوری مغفرت اور بخشش فرما دیجیے. ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ کا بھرپور حصہ نصیب فرمائیے. یا اللہ اس وقت ہمارے حضرت ناظم صاحب استاد محترم کے انتقال کی خبر آئی ہے. اللہ حضرت کی مغفرت فرمائیے. اللہ حضرت کی بار بار کروڑ مغفرت فرمائیے. اللہ حضرت کی درجات بلند فرمائیے. اللہ حضرت کے یا اللہ تمام مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائیے. مظاہر العلوم کی خدمت کو قبول فرمائیے. درس اور تدریس کو قبول فرمائیے. فیوز اور برکات کو عام تام فرمائیے. یا اللہ حضرت شیخ نور اللہ مقدہ کی خانقاہ کو سنبھالے ہوئے تھے. یا اللہ اب حضرت کی جگہ کوئی یا اللہ نعم البدل وہاں نصیب فرمائیے اور کچے گھر کی خانقاہ کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھیے. یا اللہ حضرت ناظم صاحب کے گھر میں خالہ جان کو بھی صبر اور سکون اور تسلی نصیب فرمائیے. اللہ خالہ جان کے اللہ ایک ہی سال میں اللہ پچھلی عید کو تو بھائی چلے گئے حضرت پیر صاحب، اور ابھی اس عید کے آنے سے پہلے خالہ جان کے شوہر بھی چلے گئے. اللہ ان کے قلب پر صبر اور سکینہ نازل فرمائیے. ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے. اور یا اللہ ان کو تسلی عطا فرمائیے. اور یا اللہ پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائیے. اللہ سب بچوں کو بھی اور یا اللہ سب بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کو گھر میں اللہ مریضہ آقا کو، اور اسی طرح حضرت مولانا عقیل صاحب کو، حضرت مفتی خالد صاحب، مفتی محمد صاحب کو، سب کو یا اللہ صبر جمیل بھی عطا فرمائیے اور سکینہ ان کے قلوب پر نازل فرمائیے، ہمت نصیب فرمائیے. اور یا اللہ مصیبت میں جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ پورا نصیب فرمائیے. پروردگار عالم اسی طرح حضرت مفتی خالد صاحب کے گھر میں اللہ انتقال ہو گیا، ان کے گھر والوں کا، ان کی بھی مغفرت فرمائیے، ان کی بھی درجات بلند فرمائیے اور مفتی خالد صاحب کو صبر اور سکون عطا فرمائیے. اور اسی طرح اور بھی ہمارے اللہ گجرات میں، سورت میں، بھروچ میں یہ بیماری زوروں پر ہے. یا اللہ اس بیماری میں جن کا انتقال ہوا ہو سب کی مغفرت فرمائیے، سب کو شہید کا درجہ عنایت فرمائیے. اور یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. پروردگار عالم ہماری ٹوٹی دعائیں قبول فرمائیے. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے. ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. ہر اس شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے انہوں نے پناہ مانگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.